بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں گے اور اس میں موجود پیغام کو ڈسکس کریں گے۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یہ سورہ ہجرت سے 20 ماہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبوت کو 12 سال گزر چکے تھے، کفار کی مخالفت پیک پر تھی، ساتھ ہی مضبوط ایمان کے مسلمانوں کا ایک گروپ بھی تیار ہو چکا تھا۔ ہجرت کا وقت قریب تھا اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہونے والا تھا۔ تو اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے یہ نالج بھی دی ہے کہ اسلام کا نظام کیسا ہوگا اور اسلام مسلمانوں سے کیا مطالبے کرتا ہے۔ اس میں وارننگ بھی ہے کہ پچھلی قوموں سے سبق لی جائے، اور یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کس طرح حق ہے اور انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ سورہ کا آغاز واقعہ معراج سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں دکھانی چاہیں تو انہیں یہ سفر جسمانی طور سے کروایا گیا۔ قرآن میں صرف مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جانے کا ذکر ہے، لیکن مستند احادیث میں بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رات کے وقت آپ کو براق پر بٹھا کر مسجد اقصی لے گئے تھے۔ وہاں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت کی امامت کی تھی۔ پھر آپ کو آسمانوں کا سفر کروایا گیا، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی، جنت اور جہنم کا نظارہ کروایا گیا، اور انتہائی بلندیوں پر پردے کے پیچھے سے رب العالمین سے گفتگو بھی ہوئی۔ ہمیں اس تمام واقعے پر پورے دل کے ساتھ یقین اور ایمان رکھنا ہے۔ اس سفر کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کائنات کے راز دکھاتے ہیں تاکہ وہ ایمان اور یقین کی انتہائی بلندی پر ہوں۔ ان کو آبزرویشن کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ عام افراد کے سامنے پورے یقین سے یہ کہیں کہ یہ حقیقتیں ہماری دیکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آبزرویشن کروائی گئی تھی کہ 4 پرندے ذبح کر کے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیجئے، پھر انہیں آواز دیں تو وہ زندہ ہو کر واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ انہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ بھیج کر دکھایا گیا کہ کائنات میں پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر لے جا کر کچھ آبزرویشنز کروائی گئیں۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر دیکھا ان سب کی تفصیل ہمیں احادیث میں مل جاتی ہے۔ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو تحائف لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے تحفہ لائے۔ وہ تحفہ 5 وقت کی نمازوں کا تھا۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے کہ مومن نماز میں رب سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کا قیمتی تحفہ دیا گیا جن میں انتہائی اہم دعا سکھائی گئی ہے۔ ان کی واپسی کے بعد کیا ہوا یہ کہ کفار کے لیے اس بات پر یقین کرنا انتہائی مشکل تھا کہ جو دور دراز کا سفر 40 دن اور رات میں لوگ طے کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں کیسے کر کے آ گئے۔ یہ بات
کفار کے لیے ناقابل یقین تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان دیکھیے کہ وہ فوری مان گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تصدیق کی، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا تھا۔ ابتدائی 2 آیات میں معراج کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ ابتدا میں معراج کے واقعے کی ذکر کرنے کی مصلحت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کفار کو بتا دیا جائے کہ جو آپ سے مخاطب ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں۔ آیات میں رب العالمین نے یہودی قوم کے سلسلے میں عروج و زوال کا جو قانون بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اچھائی کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ اچھائی کرے گا، اگر تم عہد شکنی کرو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا۔ بس یہی رول ہر اس قوم کے لیے ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہو، یعنی کتاب اللہ ہو۔ اگر مسلمان جو اب کتاب کے وارثین ہیں وہ یہ کام کریں گے کہ اللہ کی آیات کو چھوڑ دیں گے تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے تذکرے اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ امت مسلمہ ان سے سبق لے اور وہ کام نہ کرے جن کی بنا پر پچھلی قوموں پہ عذاب نازل ہوا۔ آئیے ان آیات کی روشنی میں پاکستانی قوم کا بھی جائزہ لیں۔ اس قوم نے بھی اللہ سے کچھ وعدے کیے تھے۔ وہ کون سے وعدے تھے؟ پاکستان بننے سے پہلے ہمارا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں پر عمل کریں گے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا یہ کہ پاکستان کا دستور بنانے کے لیے جو پہلا سیشن ہوا اس میں یہ بحث ہوئی کہ پاکستان میں کون سا نظام ہو، یعنی جس ملک کو اسلام کے لیے بنایا گیا تھا وہاں پہ اسلام ایک آپشن رہ گیا تھا۔ اس پر بحث ہوئی، پھر جب دستور بنا تو بڑی ایفرٹ کی گئی کہ یہ لکھوایا جائے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں بنے گا، لیکن اس میں ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا گیا کہ 25 سال تک مالیاتی امور پر اسلامی قوانین کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا، یعنی پاکستان میں سودی نظام رائج رہے گا۔ یہ عہد کا توڑنا تھا، اور آج تک کسی بھی معاملے میں اسلامی قوانین کا امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ پاکستان جب اسلام کے لیے بنا تھا تو آج تک اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں ہو سکا۔ جب مسلمانوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے تو اللہ نے پاکستان جیسی نعمت عطا کی تھی، اور جب اس عہد کو توڑا گیا تو آدھا ملک چھین لیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت گواہ ہے کہ جب مسلمان قومیں اللہ کے راستے پہ چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے نوازتے ہیں، اور جب اللہ کے احکامات سے منہ موڑتی ہیں تو سزا دیتا ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کافر قومیں تو بہت عروج پر ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے معاملے میں رول الگ ہے۔ وہ دنیا ہی کے لیے ایفرٹ کرتی ہیں اور انہیں دنیا ہی دے دی جاتی ہے، ان سے آخرت کا کوئی وعدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان چونکہ اللہ سے کلمے کے عہد میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ رول ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وہ لازمی پورا کریں گے۔ پاکستانی قوم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تو اللہ نے سزا کے طور پہ ہمیں کمزور کر دیا، اور آج ہم دشمنوں کے خوف میں مبتلا ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم بھلائی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا، تو ہماری امید تو اسی خوشخبری سے وابستہ ہے کہ ہم جس وقت بھی پلٹ جائیں گے، جس وقت بھی اللہ کی رسی کو تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے عروج دے گا انشاءاللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جس کے مانگنے کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس دعا سے ہی وابستہ ہیں اور اس قرآن سے ہی وابستہ ہیں۔ یہ قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ یہ وے آف لائف درست ہے اور اس کے ذریعے جنت مل سکتی ہے اور دنیا کا عروج بھی۔ اصل چیز اس پر عمل کرنا ہے۔ مین بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کریں گے۔ آیات 11 تا 15 میں کئی باتیں بتائی گئی ہیں۔
ایک بات یہ کہ انسان خیر کے بجائے شر مانگتا ہے، جلد باز ہے۔ کفار کہتے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو، تو اس پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کتنے نادان ہیں یہ انسان کہ اپنے لیے برائی مانگتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ دن اور رات اللہ کی نشانیاں ہیں، رات کی نشانی بے نور اور دن کی نشانی روشن ہے۔ رات کی نشانی چاند ہے جو کہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور اس کے ذریعے ہم مہینوں اور سالوں کا حساب رکھتے ہیں۔ دن کی نشانی سورج انتہائی روشن ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کی سارے کام آسانی سے انجام دے سکیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہر انسان کی خوش قسمتی یا بد قسمتی اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیسی ڈیڈز کرتا ہے، جیسی ڈیڈز ہوں گی اور ویسا ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کے ذریعے ہدایت نہ بھیج دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر لوگوں کو درست راستہ بتاتا ہے، لیکن جب لوگ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وارننگز دیتا ہے، اور پھر جب اس پر بھی لوگ باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ابھی بھی اسی طرح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، احادیث کے ذخیروں کی بھی حفاظت کی گئی ہے، اور اب قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اسی ذخیرے سے رہنمائی لینی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کسی بستی پر عذاب لانے کا فیصلہ کب کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جب کسی بستی کے خوشحال لوگ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو بستیوں پر عذاب آتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں ایلیٹ کلاس کو فالو کیا جاتا ہے اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں عموماً لیڈرشپ ہوتی ہے۔ کچھ سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں اور کچھ سوشل لیڈرز ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے زندگی کے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں۔ کوئی فیشن ڈیزائننگ کے ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے اور کوئی لائف اسٹائل کے، اور کوئی گورنمنٹ کے لاز بناتا ہے۔ اب جب یہ لوگ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ان کے فالوورز انہیں رول ماڈل سمجھتے ہیں اور ان کے جیسے فیشن اور لائف اسٹائل کو اختیار کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لیڈرز کا بگاڑ قوم کو تباہی کی طرف لے جائے گا، تو وہ یہ کوششیں کرتے ہیں کہ لیڈرشپ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جائے، ایسے لوگوں کو لیڈر بنایا جائے یا گورنمنٹ میں لایا جائے جو نیک ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اللہ کے لاز کا امپلیمنٹ کرنے والے ہوں۔ لیکن عموماً افراد اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیڈرز کو چوز کرنے اور ووٹ کے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ نیک لوگوں کو چنا جائے، جبکہ برے لوگوں کی لیڈرشپ میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ہمیں سمجھا دی ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اسے ہم دے دیتے ہیں جس کو جو بھی دینا چاہیں۔ دنیا کو عاجلہ کہہ کے پکارا گیا ہے۔ عاجلہ کے معنی ہے جو چیز جلدی ملنے والی ہو اور فوری ہاتھ آ سکتی ہو۔ انسان کا یہی معاملہ ہے کہ وہ فوری پروفٹ اور فوری رزلٹ چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ میری رضا کے لیے کتنا صبر کرتا ہے اور آخرت کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آخرت کے خواہش مند تو اس کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، چاہے فوری رزلٹ ان کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اس کے بعد کچھ ہدایات دی گئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلم سوسائٹی میں کیا رویے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، انسانی حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رشتہ دار، مسکین اور مسافروں کے حق ادا کیے جائیں۔ پھر خرچ میں بیلنس رہنے کی ہدایت ہے کہ نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی۔ یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ چیریٹی نہیں کر سکتے تو بات تو نرمی سے کیجیے۔ رزق کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قتل اور زنا سے بچیں اور مال یتیم کو ہاتھ نہ لگائیں۔ عہد یا وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور جس چیز کے بارے میں درست علم نہ ہو اس چیز کو آگے نہ پھیلائیں، کیونکہ آنکھ، کان اور دل سبھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوسچن کریں گے۔ اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو، یعنی کوئی تکبر کا رویہ اختیار نہ کرو۔
یہ تمام کوالٹیز ایک مسلم سوسائٹی کے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دیگر مقامات پہ بھی ان ساری ہدایات کو دہرایا ہے۔ یہاں ہم ان سب کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن صرف والدین کے حقوق کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ کتنا پیارا ہے ہمارا رب اور کتنی محبت کرتا ہے ہم سے کہ اس نے ہماری کیئرنگ کے لیے اور ہم سے محبت کے لیے ہمیں اتنے پیارے والدین عطا فرمائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کتنی پیاری ہیں کہ ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، کیونکہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، خود دکھ اٹھا کر اولاد کو سکھ پہنچاتے ہیں، لیکن اولاد انہی والدین کی ساری محبت کو فار گرانٹڈ لیتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انہیں اف تک نہ کہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی دعائیں لینا، تو پھر میری جنت میں آ جانا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے بعد ہے۔ سورہ لقمان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ تم پر یہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، لیکن عمل ایمان کے مطابق ہی رکھنا۔ آئیے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ ہمیں بچپن میں پالا تھا، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آیت 40 سے 60 تک اللہ رب العالمین نے کفار کے جاہلانہ سوالات کا ذکر کیا ہے اور ان کے جوابات دیے ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اور بھی شریک ہیں۔ رب نے جواب دیا اگر کوئی شریک ہوتے تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے۔ پھر دوسرا جاہلانہ خیال یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو میں نے بیٹوں سے نوازا ہے اور اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں۔ پھر کفار یہ کہتے تھے کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ رب نے فرمایا تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ تو تم اٹھ کر رہو گے۔ پھر پوچھتے تھے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو رب نے فرمایا وہی جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ پھر پوچھتے تھے یہ کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، وہ وقت بالکل قریب ہی ہو۔ یعنی قیامت کا وقت تو صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، لیکن جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت اسی وقت آ گئی۔ ایک اہم ہدایت جو آیت 53 میں بیان کی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اب بہترین بات کون سی ہوتی ہے؟ آپ کے دل کو کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ وہی جو پولائٹلی کی جائے، جس میں نیگیٹیوٹی نہ ہو، جس میں بیک بائٹنگ نہ ہو، جس میں ڈسگسٹنگ نہ ہو، جو روڈ ٹون میں بات نہ کی جائے۔ اگر بولنے والے کے دل میں کوئی برائی نہیں ہو لیکن ٹون طنزیہ ہو جائے، تھوڑا سا مذاق اڑا کر بات کہی جائے تو کیسا لگتا ہے؟ اچھی اور سچی بات بھی اگر روڈلی کہی جائے تو برا محسوس ہوتا ہے اور سامنے والا ضد میں آ جاتا ہے کہ اب تو ماننی ہی نہیں ہے۔ اور سائیکالوجی بھی یہ بتاتی ہے کہ آدھا کام تو ہمارا لہجہ، ہماری ٹون ہی کرتے ہیں، باقی بات پر تو بعد میں غور کیا جاتا ہے۔ بہترین بات وہی ہے جس میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ شیطان کو ڈسپیوٹ کا موقع نہ ملے، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ ہی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر ان کے تعلقات خراب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ہدایت دی کہ اپنی بات کو منہ سے نکالنے سے پہلے سوچ لیا کرو، تول لیا کرو کہ اس بات سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہوگا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، کسی کی غیبت تو نہیں ہوگی، اور ان ساری چیزوں پہ اپنی بات کو پہلے فلٹر کر لیں، پھر اس کے بعد اس کو منہ سے نکالیں۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت شیطان نے حسد کیا تھا اور فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟
اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے کہا جا، تجھے مہلت ہے، اب جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو پوری کوشش کر لے، تو ان کے اوپر اپنی فوجیں لے کر چڑھ جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر لے، سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میرے بندوں پر تجھے کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ تو صرف انہیں بہکا سکتا ہے لیکن زبردستی اپنے راستے پر چلا نہیں سکتا۔ دوسرے معنی اس جملے کے یہ بنتے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا، یعنی جو مجھے چاہتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، وہ میرے خاص بندے ہیں، ان پر زور نہ چلے گا۔ جیسا کہ والدین کہہ دیتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا کام کرے گا، بچے تو سبھی ہوتے ہیں لیکن پیار سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ میرا ہے کیونکہ یہ میرا کہنا مانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرے بندے ہیں، حالانکہ بندے تو سبھی ہیں لیکن جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی مہربانی کی کہ ہمیں ہمارے دشمن کا بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ وہ شب و روز تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو۔ اب ہمیں اپنا ڈیفنس کرنا ہے۔ دشمن سے بچنے اور سیلف ڈیفنس کے لیے کیا کیا تیاریاں کی جاتی ہیں؟ عام طور سے ہم کسی اسٹرانگ سے پناہ مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، کوئی گارڈ رکھتے ہیں، تو ہمارا گارڈ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے۔ دشمن سے بچنے کے لیے کوئی دیوار، کوئی شیلڈ بھی لگائی جاتی ہے، تو ہمارے لیے شیلڈ کون سی ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، یعنی ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لے لیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ کوئی اچھی خبر ملے یا کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہہ دیں، کوئی پیاری چیز نظر آئے تو سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی مصیبت آئے تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کہہ دیں۔ یہ سب اللہ کے ذکر ایک شیلڈ کی طرح ہے جو ہمیں شیطان سے اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ پھر دشمن سے بچنے کے لیے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں پوری معلومات رکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا چالیں تیار کر رہا ہے۔ ہمیں شیطان کے بارے میں معلومات کہاں سے ملیں گی؟ ہمیں قرآن اور حدیث کو اتھینٹک سورسز سے پڑھنا ہوگا اور وہاں سے نالج لینی ہوگی کہ شیطان کون کون سے حربے، کون کون سے ٹریپس انسانوں کے لیے لاتا ہے اور ہمیں ان سے کس طرح بچنا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ویپن یہ ہے کہ وہ بڑی خاموشی سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، وہ وسپرز کرتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے، وہ ایک دم سے ڈائریکٹ گناہ کا مشورہ نہیں دیتا بلکہ بڑے صبر سے ایک ماحول بناتا ہے، چارم پیدا کرتا ہے گناہ کا۔ مثال کے طور پہ نامحرم سے دوستی کو ہی لے لیجئے، کیا حرج ہے، اور کبھی میسج کر لیا تو کیا حرج ہے۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کتنی بیوٹی اللہ نے دی ہے تو اس کے دکھانے میں کیا حرج ہے، کون سا غلط کام کرنے جا رہی ہوں، فرینڈز ہی تو ہیں، اگر ساتھ گھوم لیا، انجوائے کر لیا تو کیا حرج ہے۔ ہمارے پیرنٹس تو پرانے زمانے کے ہیں، انہیں کیا پتا آج کل کیا ہو رہا ہے۔ پھر آگے اسٹیپ ہوتا ہے کہ تھوڑا انجوائے کر لیا تو کیا ہوا، توبہ کر لیں گے بعد میں، ابھی تو عمر پڑی ہے۔ اسی طرح سلولی گریجولی اپنے راستے پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے بھی ہمیں طریقے سکھائے ہیں، جو ہم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ رب العالمین کو 3 ناموں سے پکار کر ایک سوال کرتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، کہ اے رب ہمیں خناس کے وسوسوں سے بچائیے۔ اتنا بڑا خطرہ ہے یہ کہ اللہ رب العالمین کو ہم 3 دفعہ پکارتے ہیں، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، بچا لیجئے ہم کو، شیطان سے بچا لیجئے۔ یہ بہت بڑی آیات ہے جن کا ہمیں صبح و شام ذکر کرنا چاہیے۔ ان آیات میں شیطان کی 2 بڑی برائیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک جیلسی اور دوسرا ایروگنس۔ یہ دونوں انتہائی تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جیلس خود اپنی ہی آگ میں جلتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے، جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ جانتے بوجھتے کنویں میں گرا اور اپنے لیے جہنم منتخب کی۔ اسی طرح دوسری جو صفت اس نے اختیار کی تھی، تکبر، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ کسی کو بھی ڈیزرو نہیں کرتا، کیونکہ سب سے بڑا تو اللہ ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ متکبر اللہ کا صفاتی نام ہے اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے رکھی ہے۔ بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ صفت پسند کی ہے، یعنی عاجزی۔ ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے
اور پھر ہمیں یہ بھی سوچتا رہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں اتنی عزت دی کہ تمام مخلوقات سے ہمیں سجدہ کروایا، اور ہم بدلے میں اللہ سے کیا رویہ رکھ رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی پوزیشن یاد رکھنی ہے اور اپنے دشمن سے بھی اویئر رہنا ہے، یہی ان آیات کا لیسن ہے۔ یہاں ہم آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں، اگلی آیات انشاءاللہ کل کے لیسن میں لیں گے۔ اللہ حافظ۔